دیکھیے، ایک حدیث جس کے راوی حضرت عمر ہیں وہ اس طرح ہے کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام ویضع به آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب یعنی قرآن کے ذریعہ کچھ لوگوں کو اعلیٰ مرتبہ تک پہنچاتا ہے اور کچھ کو نیچے گرا دیتا ہے۔ اس حدیث رسول پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی قوم یا کسی فرد کا بلند مرتبہ تک پہنچنا محض اس وجہ سے نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس کتاب کی صورت میں قرآن موجود ہو۔ اگر بات اتنی سادہ ہو تو پھر آج پوری دنیا میں کروڑوں کروڑ قرآن پرنٹنگ ہو کر مسلمانوں کے گھر میں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم جانتے ہیں کہ آج پوری دنیا میں مسلمان بے وقت ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ بحیثیت قوم ان کی کوئی حیثیت موجود نہیں ہے۔ جب آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے تو آپ یہ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے، جس میں تمہارا ذکر ہے۔ اس آیت کی تفسیر کے حوالے سے جو مفسرین نے لکھا ہے اس میں سے ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں تمہارے دین کے معاملات کے بارے میں بھی لکھا ہے اور تمہاری دنیا کے بارے میں بھی اس میں جواب موجود ہے۔ اب اس سلسلے میں ایک اور روایت پر غور کیجیے۔ اس کے راوی عبداللہ بن عمر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت جبرائیل آئے اور پھر کہا کہ ان قریب فتنہ آنے والا ہے۔ پیغمبر اسلام نے پوچھا کہ اے جبرائیل، تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا کہ اللہ کی کتاب، اس میں ماضی کی بھی باتیں ہیں اور آئندہ ہونے والی خبریں بھی ہیں۔ یہ نفع بخش ہے، شفا ہے۔ جو اس کو پکڑے اس کے لیے حفاظت ہے، اور جو اس کی پیروی کرے، اس کی اتباع کرے، اس کے لیے نجات ہے۔ آپ غور کیجئے، ان حدیثوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ماننے والوں کے لیے تمام مسائل کے حل کو لکھ رکھا ہے۔ یہ حدیثیں بتا رہی ہے کہ قرآن میں ہمارے مسائل کا حل موجود ہے، لہذا اس میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا ہے کہ موجودہ زمانے کے مسلمانوں کے مسائل کا حل قرآن میں موجود نہ ہو۔ یقیناً ہمارے موجودہ سنگین مسائل اور پرابلمز کے سولوشنز بھی قرآن میں موجود ہیں۔ قرآن سے اپنے مسائل کا حل معلوم کرنے کے لیے محض یہ کافی نہیں ہے کہ کسی کو قرآن پڑھنا آ جائے یا کوئی اصول تفسیر کا ماہر ہو جائے، اس نے فن تفسیر سیکھ لیا ہو۔ قرآن سے ہدایت پانے کے لیے یہ لازمی طور پر ضروری ہے کہ آدمی کے اندر سنجیدگی موجود ہو، آدمی کے اندر خدا کا تقوی موجود ہو، کیونکہ قرآن میں یہ بات بتایا گیا ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ بہت لوگ ایسے ہیں جن کو اس کتاب سے ہدایت ملتی ہے، مگر بہت لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعہ گمراہ بھی کر دیتا ہے۔ پھر اب سوال یہ ہے کہ آخر کس طرح قرآن سے کسی کو ہدایت حاصل ہوگی؟ قرآن میں اس کا جواب موجود ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جن کو قرآن سے ہدایت اور گائیڈنس حاصل ہوگا، اور وہ کون لوگ ہیں جن کو قرآن سے ہدایت اور گائیڈنس نہیں ملے گا۔ قرآن میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ جن کے اندر تقوی ہو، خدا کا خوف ہو، ایسے لوگوں کو قرآن سے ہدایت حاصل ہوگی، اور وہ لوگ جن کے اندر فسق ہو، جو بے راہ روی کی زندگی گزار رہے ہوں، جو انسینسٹیو لائف گزار رہے ہوں، جو خدا کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ کر اپنی زندگی گزار رہے ہوں، تو ان کے لیے اس کتاب میں کوئی ہدایت نہیں ہے۔ قرآن سے ہدایت پانے کے لیے لازمی طور پر ضروری ہے کہ آدمی کے اندر تقوی موجود ہو۔ تقوی کا لٹرل میننگ ہے رک جانا۔ شرعی اصطلاح میں تقوی کا مطلب ہے کہ
ان چیزوں سے رک جانا جس سے اللہ اور اس کے رسول نے رکنے کو کہا ہے، اور ان چیزوں کو کرنا جس کو اللہ اور اس کے رسول نے کرنے کو کہا ہے، اسے ہی تقویٰ کہتے ہیں۔ موجودہ زمانے کی اصطلاح میں اگر تقویٰ کے لفظ کو کنورٹ کیا جائے تو اس کے لیے جو لفظ ہے وہ ہے سنجیدگی، سنسیئریٹی، جس کے لیے انگلش میں ہم استعمال کرتے ہیں سنسیئریٹی، سنجیدگی۔ تو قرآن سے ہدایت لینے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کے اندر تقویٰ اور سنجیدگی یعنی سنسیئریٹی موجود ہو۔ جو آدمی انسنسیئر ہوگا اس کو قرآن سے کوئی ہدایت نہیں ملے گی۔ اس کے سامنے پورا قرآن، تمام حدیثیں کھول کر رکھ دی جائیں، لیکن ایسے لوگوں کی سوچ اور ان کے وے آف لائف میں کوئی فرق نہیں پڑے گا جو انسنسیئر ہوں۔ اصل یہ ہے کہ تقویٰ اور سنجیدگی آدمی کو کٹ ٹو سائز بناتے ہیں۔ سنجیدہ آدمی ریئلسٹک اپروچ رکھتا ہے۔ سنجیدہ آدمی اپنی ایموشن سے اٹھ کر حقائق کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے۔ ایک سنجیدہ آدمی اس قابل ہوتا ہے کہ وہ اپنے نفس اور اپنی خواہشات اور اپنے ڈیزائرز کو اللہ کے حکموں کے تابع کر دے۔ لہٰذا جو لوگ سنجیدہ نہ ہوں وہ اپنے ڈیزائرز اور اپنے خواہشات کے تابع چلتے ہیں۔ ان کی خواہشات ان کو جس طرح رول کرتی ہیں اسی طرح وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ حدیثیں اور یہ روایتیں ہمارے لیے خوشخبری کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پر غور و فکر کریں اور قرآن کے ذریعے اپنے مسائل کا حل نکالیں۔ قرآن سے اپنے مسئلے کا حل نکالنے کے لیے ایک طرف یہ ضروری ہے کہ ہمارے اندر تقویٰ ہو، سنجیدگی ہو، دوسری طرف ہمارے اندر یہ آمادگی موجود ہو، یہ ریسیپٹیویٹی موجود ہو کہ ہم قرآنک پوائنٹ آف ویو کو اپنے اندر سما سکیں، ہم قرآنک پوائنٹ آف ویو کو ایکسیپٹ کر سکیں۔ جس آدمی کے اندر آمادگی موجود نہ ہو، ظاہر ہے وہ قرآنک پوائنٹ آف ویو کے بجائے وہ سیلف پوائنٹ آف ویو کو فالو کرے گا۔ وہ قرآنک پوائنٹ آف ویو کے بجائے وہ ڈیزائر بیسڈ تھنکنگ کو فالو کرے گا۔ لہٰذا یہ دو بنیادی شرطیں ہیں، ایک طرف آدمی کے اندر تقویٰ ہو یعنی خدا کا خوف ہو، سنجیدگی ہو، سنسیئریٹی ہو، اور دوسری طرف آدمی کے اندر آمادگی ہو کہ وہ قرآنک پوائنٹ آف ویو کو اختیار کر کے اپنی زندگی کو اسی کے مطابق ڈالے۔ اس سلسلے میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر موجودہ زمانے کے مسلمانوں کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ دوسری قوم ان کے خلاف پرووکیشن کرتی ہے، دوسری قوم ان کے خلاف نگیٹو باتیں کرتی ہے۔ اب اس کا سولوشن کیا ہے؟ کیا اس کا سولوشن ہے کہ آپ پرووکیشن کے جواب میں پرووکڈ ہو کر ریئیکشن کریں؟ قرآن نے اس کا جواب دیتے ہوئے مسلمانوں کو یہ گائیڈ کیا ہے کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، یعنی برائی اور بھلائی ایک نہیں ہو سکتے ہیں۔ تم ان ریٹرن جواب میں وہ کہو جو بہتر ہے، پھر تم دیکھو گے کہ جو تمہارا دشمن تھا وہ تمہارا قرابت دار دوست بن گیا۔ اسی طرح مسلمانوں کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ دوسرے لوگ ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، وہ ہمارے خلاف نگیٹو اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں۔ تو کیا اس کا حل یہ ہے کہ ہر نگیٹو اسٹیٹمنٹ کے جواب میں آپ بھی نگیٹو اسٹیٹمنٹ دیں؟ آپ بھی نگیٹو اسٹیٹمنٹ کے جواب میں نگیٹو اسٹیٹمنٹ دینے کے لیے باضابطہ ایک سیٹ اپ تیار کر لیں، الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کو اپنے سر پر اٹھا لیں؟ نہیں، قرآن یہ کہتا ہے کہ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، یعنی اوائڈ دا اگنورنٹ، یعنی نادانوں سے اعراض کرو۔ قرآن اس قسم کے معاملے کو نادانی کے خانے میں رکھتا ہے، جہالت کے خانے میں رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ گائیڈ کرتے ہیں کہ جہالت سے اعراض کرتے ہوئے تم آگے بڑھو، اور پھر دوسرے مقام پر یہ کہا ہے کہ تم اپنی بات کو اس طرح رکھو کہ ان کے دلوں میں اتر جائے، ان کے دلوں میں اتر جائے۔ اسی طرح دیکھیں موجودہ زمانے میں مسلمانوں کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان دنیا کے تقریباً تمام فیلڈز میں پیچھے ہو گئے ہیں، ان کی حیثیت پچھڑی قوم کی ہے،
اب مسلمانوں کا یہ مائنڈ سیٹ تیار ہو گیا کہ مسلمانوں کا یعنی ہمارا یہ پچھڑا پن دوسروں کی سازش اور پلاٹنگ کا نتیجہ ہے، مگر قرآن اس کے بالکل اپوزٹ ہی گائیڈنس دیتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، کہ اگر تم صبر اور تقوی کا طریقہ اختیار کرو تو دوسروں کی سازشیں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ پھر مزید قرآن نے یہ کہا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اس کو نہ بدل دے جو اس کے جی میں ہے۔ یعنی اگر کوئی انڈیویجول یا کوئی نیشن خود اپنے مائنڈ سیٹ، اپنے طرز فکر اور اپنے وے آف لائف کو بدلنے کی کوشش نہ کرے تو ظاہر ہے پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں کرے گا۔ یہی اس دنیا میں خدا کا قانون ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک گائیڈنس یہ دیا ہے کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ تم پر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں، جو بھی پرابلمس آتے ہیں، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ایسی حالت میں قرآن کے ماننے والوں کا دوسری قوموں کے خلاف شکایت میں مبتلا ہو جانا یہ خود میں اب ایک اجنبی بات ہوگی۔ دوسری قوموں کے خلاف کمپلین کرنا یہ اپنے آپ میں اس بات کا اعلان ہوگا کہ ہم قرآن کی گائیڈنس کو نہیں مانتے۔ دیکھیں اس دنیا میں قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس دنیا میں سازشیں ہوں گی، اس دنیا میں پلاٹنگ ہوگی، ایک فرد دوسرے فرد کو پیچھے کرنے کی کوشش کرے گا، ایک قوم دوسری قوم کو ڈیفیٹ دینے کی کوشش کرے گا۔ لیکن اگر تم صبر کا طریقہ اختیار کرو، تقوی کا طریقہ اختیار کرو، صبر کے طریقے کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ تم وائز طریقہ اختیار کرو، وزڈم کا طریقہ اختیار کرو، اور تقوی کا مطلب یہ ہے کہ دشمنی کے باوجود تم انصاف اور جسٹس کا طریقہ اختیار کرو۔ کچھ بھی ہو جائے تم ادر پارٹی کے خلاف اور فریق ثانی کے خلاف ہرگز نا انصافیاں نہ کرو، اور وزڈم کو استعمال کر کر اپنی زندگی کے سفر کو آگے بڑھاؤ۔ اسی طرح دیکھیں موجودہ زمانے میں مسلمانوں کا ایک مسئلہ یہ ہوا کہ ساری دنیا سے ان کی حکومتیں چھن گئیں اور یہ زمین پر آ گئے، دنیا کی پوری سیاست پر دوسرے لوگوں کا قبضہ ہو گیا۔ اب مسلمانوں کے درمیان چند لوگ اٹھتے ہیں اور مسلمانوں کو یہ گائیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تمہارے مسئلے کا حل اب یہ ہے، تمہاری گلوری دوبارہ اس وقت واپس آئے گی جب کہ تم اپنی کھوئی ہوئی عظمت کو ریگین کرنے کا اسٹرگل کرو۔ مگر قرآن ایک دوسری بات کہتا ہے۔ قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب مسلمان اپنے آپ کو زیرو پر محسوس کریں، ایک ایسے پوائنٹ پر پائیں جہاں وہ اپنے ارد گرد دوسرے تمام قوموں کو تو اپنے سے آگے محسوس کریں لیکن خود بالکل پہلے پاودان پر محسوس کریں، اس وقت قرآن کی ہدایت یہ ہے کہ اقرا، یعنی پڑھو اور پڑھاؤ، پڑھو اور پڑھاؤ۔ پڑھو اور پڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ جو زمانے کے رواج کے مطابق ایجوکیشن ہے تم وہ حاصل کرو، تم قوم کو باشعور بناؤ۔ پڑھنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ڈگریاں اچیو کرتے رہنا، نہیں، پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ باشعور ہونا، اپنے اندر وزڈم پیدا کرنا، اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کرنا کہ چھپی ہوئی حقیقتوں کو تم دریافت کر سکو، یہ ہے پڑھنا۔ اسی طرح دیکھیے قرآن میں مسلمانوں کو ایک بات یہ بتائی گئی ہے کہ حالات خواہ کتنے ہی سنگین ہوں، تمہاری جو رسپانسبلٹی ہے، تمہاری جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ تم خدا کا پیغام تمام انسانیت تک ایز اٹ از پہنچاتے رہو۔ دوسری قومیں تمہارے خلاف سازشیں کرتی ہیں، دوسری قومیں تمہارے خلاف دشمنی کرتی ہیں، دوسری قومیں تمہارے خلاف پروپیگنڈا کرتی ہیں، دوسری قومیں تمہارے خلاف آبسٹیکلز کریٹ کرتی ہیں۔ ان تمام چیزوں کے باوجود تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم دانش مندی سے ان آبسٹیکلز کو اوورکم کرو اور اللہ پر کامل اعتماد کے ساتھ خدا کے پیغام کو پہنچاتے رہو، خدا کے فائنل میسج کو تمام انسانیت تک پہنچاتے رہو۔ اور اگر تم یہ کام کرو گے تو واللہ یعصمک من الناس، لوگوں سے تمہاری حفاظت خود اللہ کرے گا۔ یعنی جو ورلڈلی ایشوز ہیں، ورلڈلی پرابلمس ہیں، ان پرابلم
کا سولوشن خود اللہ نکالے گا، وہ تمہیں راہ دکھائے گا۔ لیکن اگر تم ایکسکیوز لے کر خدا کے پیغام کی پیغام رسانی یعنی ڈسیمینیشن اور اسپریڈ کرنا چھوڑ دو، تو پھر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور لعنت کرنے والوں کی لعنت تمہارے اوپر ہوگی، پھر اللہ کی مدد تمہارے ساتھ نہیں ہوگی۔ یہ چند مثالیں ہیں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآنک پوائنٹ آف ویو کیا ہے اور ڈیزائرڈ بیسڈ پوائنٹ آف ویو کسے کہتے ہیں، قرآنک وے آف تھنکنگ کیا ہے اور اور سیلف تھاٹ کسے کہتے ہیں، نان قرآنک تھنکنگ کسے کہتے ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ماننے والوں کے لیے شفا رکھا ہے، قرآن پر یقین اور اعتماد جتانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت اور پروٹیکشن ہے۔ اس میں رائی کے دانہ برابر بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ جو لوگ قرآن کو بنیاد بنا کر اور جو قوم قرآن کو اپنا گائیڈنس کے طور پر استعمال کریں، اپنی گائیڈ بک کے طور پر یوز کریں، تو یہ کتاب ان کے لیے پروٹیکشن ہے۔ یہ کتاب دنیا اور آخرت دونوں کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ یہ کتاب دنیا اور آخرت دونوں کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے اندر تقوی پیدا کریں، خدا کا خوف پیدا کریں، جس کے نتیجے میں ہمارے اندر سنجیدگی پیدا ہوگی اور وہ آمادگی پیدا ہوگی جو اپنے اندر قرآنک طرز فکر پیدا کرنے کے لیے لازمی طور پر ضروری ہے۔